الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہم جس عظیم نبی کا ایمان افروز تذکرہ سنانے جا رہے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت مختصر مگر نہایت عظمت کے ساتھ آیا، لیکن جن کی سیرت میں ہمارے لیے صبر، وعدہ نبھانے والا، عدل و انصاف اور نفس کشی کا سمندر مانا جانے والا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابرین میں شمار فرمایا، اور صبر کوئی معمولی صفت نہیں بلکہ وہ صفت ہے جس پر اللہ کی خاص مدد نازل ہوتی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام اکثر مفسرین کے نزدیک بشر یا حزقیل بیان کیا جاتا ہے، اور ذوالکفل ان کا لقب ہے جس کے معنی ذمہ لینے والا، ذمہ پورا کرنے والا یا بوجھ اٹھانے والا۔ یہ لقب انہیں ایسے ہی نہیں ملا بلکہ ایک عظیم وعدہ، ایک کڑی آزمائش، نفس کے خلاف جہاد کے بعد ملا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے دن کو روزہ، رات کو قیام اور دن کے اوقات میں لوگوں کے فیصلے عدل کے ساتھ کرنے کی ذمہ داری لی، اور پھر ساری زندگی اسی وعدے کو نبھاتے رہے۔ عزیزو، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان عبادت بھی کرے، لوگوں کے درمیان عدل بھی کرے، اور پھر کبھی غصے میں نہ آئے، کبھی وعدہ نہ توڑے، اور نہ کبھی نفس کے ہاتھوں مغلوب نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے چراغ راہ بن جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں اور بزرگوں، اب ذرا اس زمانے کی طرف چلتے ہیں جس زمانے میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل مسلسل روحانی زوال، دنیا پرستی اور نفس کی غلامی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انبیاء کی ایک لمبی جماعت عطا فرمائی، مگر افسوس اکثر اوقات انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، دنیا کی چمک دھمک کو آخرت پر ترجیح دی اور عبادت کو بوجھ سمجھنے لگی۔ عدل ختم ہو رہا تھا، فیصلے خواہش نفس پر ہونے لگے تھے، امیر طاقتور تھا اور غریب مظلوم۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، جو خود عبادت گزار بھی تھے اور لوگوں کے معاملات سنبھالنے والے بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن بھر لوگوں کے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن بھر لوگوں کے فیصلے فرماتے، مظلوموں کی داد رسی کرتے، ظالموں کو ظلم سے روکتے، پھر جب رات آتی تو دنیا سے منہ موڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ عزیزو، یہ وہ دور تھا جب نفس کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اقتدار، اختیار اور فیصلہ سازی انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، مگر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اگرچہ ان کا واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، مگر جہاں نام لیا وہاں صبر اور نیکی کے ساتھ لیا۔ ترجمہ ہے،
اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کسی بندے کو الخیار یعنی بہترین لوگوں میں تب شامل کرتا ہے جب وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں، جب اختیار پا کر بھی عاجزی اختیار کرے اور جب نفس کے تقاضوں کو ٹھکرا دے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ایسی کسوٹی پر پوری اتری۔ پیارے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم ذوالکفل علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کے حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک انسان کس طرح بے وقت عبادت کا پیکر بھی ہو اور عدل و انصاف کا مینار بھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دن کا وقت لوگوں کے فیصلوں کے لیے، رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے، اور پورا دن روزے کی حالت میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شمار کیے گئے۔ عزیزو، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم عبادت کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم دین کے نام پر دنیا کو تو نہیں بھول جاتے، یا دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے دین کو تو نہیں چھوڑ دیتے؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اصل دین توازن کا نام ہے۔ وہ دن پھر عدالت میں بیٹھتے، 2 فریق آتے، ایک مظلوم ایک ظالم، کوئی امیر ہوتا کوئی غریب ہوتا، مگر فیصلہ ہمیشہ حق پر کرتے، رشتے تعلقات اور مال دولت آڑے نہ آتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کبھی کوئی شخص ناراض ہو کر ان کے پاس سے گیا، مگر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے چہرے پر کبھی غصہ نہ آیا۔ یہ وہ صبر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین میں شامل فرمایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی عبادت کا حال یہ تھا کہ جب رات کی تاریکی پھیلتی، لوگ سو جاتے، دروازے بند ہو جاتے، تو اللہ کا یہ نبی وضو کرتا، جائے نماز بچھاتا اور گھنٹوں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہتا۔ وہ کہتے، اے میرے رب، تو نے مجھے بندوں کے فیصلوں کا بوجھ دیا، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ عزیزو، یہی وہ دعا ہے جو ہر صاحب اختیار کو مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا لقب ذوالکفل ملا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی یا بزرگ تھے جو لوگوں کے فیصلے کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا، کون ہے جو میرے بعد لوگوں کے فیصلوں کی ذمہ داری لے؟ دن میں روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور کبھی غصہ نہ کرے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہ تھا۔ اچانک ایک نوجوان کھڑا ہوا اور بولا، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ نوجوان حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، مگر اس نے وعدے کو قبول فرمایا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں اسے غصہ دلا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ شیطان مختلف صورتوں میں آیا، کبھی فریادی بن کر، کبھی مظلوم بن کر، کبھی رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹا کر۔ ایک روایت میں آتا ہے، شیطان نے مسلسل دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ حضرت ذوالکفل کی نیند ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے غصہ نہ کیا بلکہ نرمی سے بات سنی۔ آخر کار شیطان تھک گیا اور مان گیا کہ میں اسے غصہ نہ دلا سکا۔ اس وفا
اس وعدے کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذوالکفل یعنی وعدہ پورا کرنے والا قرار دیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگلا بیان مکمل انشاءاللہ اگلی قسط میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔